376 یعنی کہ زنا کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے رجب بٹ کے کزن خالہ کا بیٹا سلمان نامی ٹک ٹاکر جس پر عائشہ شرافت جس کے ساتھ وہ رنگ رلیاں مناتا رہا۔ عائشہ شرافت کا کہنا ہے ایف آئی آر کے مطابق کہ سلمان نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، زنا بالجبر کیا ہے اور باقاعدہ مجھے نشہ آور چیز پلا کر میری نازیبہ ویڈیو بھی بناتا رہا جس میں نام آتے ہیں رجب بٹ کا جو کہ یوٹیوبر ہے۔ رجب بٹ اگر زیادتی کی ہے، زنا کی ہے، سلمان نے کیا تو کیا اس پر سزا ہوتی ہے رجب بٹ کو اگر وہ دونوں ریلیشن شپ میں تھے تو دونوں اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے رہیں کہ اتنی جرمدار وہ لڑکی بھی ہے جتنا سلمان ہے۔ 376 یعنی کہ زنا کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے رجب بٹ کے کزن خالہ کا بیٹا سلمان نامی ٹک ٹاکر جس پر عائشہ شرافت جس کے ساتھ وہ رنگ رلیاں مناتا رہا اور شادی کے جھانسے دیتا رہا، ڈیٹے مارتا رہا اور اس طرح کی ویڈیو بنا کر وہ سوشل میڈیا پر وائرل کرتا رہا، یعنی کہ اپنی ڈیٹے دکھا کر لوگوں کو کہ ہم آج یہ ڈیٹ مار رہے ہیں اور اس طرح کی یعنی کہ ویڈیو بنا کر وہ سوشل میڈیا پر وائرل کرتا رہا۔ اور عائشہ شرافت کا کہنا ہے ایف آئی آر کے مطابق کہ سلمان نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، زنا بالجبر کیا ہے اور باقاعدہ مجھے نشہ آور چیز پلا کر میری نازیبہ ویڈیو بھی بناتا رہا ساتھ ساتھ اور سلمان میرے ساتھ زنا کرتا رہا بیریا اورجٹ ایک مکان کے اندر، یعنی کہ اس کے بعد اس کی نازیبہ ویڈیو سلمان نے موبائل سے اپنا اس کی سسٹر کو سینڈ کی، اس کے بعد اس دونوں سسٹروں کو بلا کر اس کے موبائل سے جو ویڈیو تھی وہ ریسیٹ کی جس میں نام آتے ہیں رجب بٹ کا جو کہ یوٹیوبر ہے، اس کے بعد نام آتا ہے جی اپنا جہانگیر بٹ جو ان کے دوست ہے اور حیدر جو ایک اور ان کا دوست ہے، ان سب کے جو ہے نا نام نومینیٹ کرتے ہیں ایف آئی آر کے اندر۔ اب اس پر بات کریں گے کہ رجب بٹ اگر زیادتی کی ہے، زنا کی ہے، سلمان نے کیا تو کیا اس پر سزا ہوتی ہے رجب بٹ کو جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ یہ چھوٹی ایف آئی آر نہیں ہے، یہ 376 کی ایف آئی آر ہے۔ تو ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے ملک عثمان صاحب موجود ہیں، اس پر بات کریں گے۔ یہ چرچے ہو رہے ہیں، اس پر بات تو ظاہر سب وکلا بات کر رہے ہیں، لیکن ملک عثمان صاحب آپ نے یہ کیس دیکھا جی، اور یہ جو ٹک ٹاکر ہے سلمان نامی اور رجب بٹ جو یوٹیوبر ہے ان کے خلاف پھر ایک مقدمہ درج ہوتا ہے 376 کا، اور اس میں عائشہ نامی جو مدعی ہے وہ عائشہ شرافت وہ کہتی ہے کہ سلمان میرے ساتھ زبردستی مجھے ایک جگہ پر لے جا کر وہاں پر نشہ آور مجھے چیز پلائی، میرے ساتھ زنا کرتا رہا، بعد میں میری زنا کرتے کرتے میری نازیبہ ویڈیو بھی بناتا رہا۔ تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ رجب بٹ اگر اس ایف آئی آر کے اندر نومینیٹ ہے تو کیا رجب بٹ کو بھی سزا ہوگی؟ دیکھیں جو آفینسز لگے ہیں اس ایف آئی آر میں، اس آفینسز کے لحاظ سے جس نے جو ایکٹ کیا ہے اس کو اس ایکٹ کی سزا ملے گی۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہے اس نے جو لڑکا سلمان آپ کو بتا رہے ہیں، سلمان نے اگر اس کے ساتھ اس لڑکی عائشہ کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھ کے اس کے ساتھ کچھ غلط چیزیں کی ہیں یا غلط نازیبہ حرکات کی ہیں، اس کو اس کی سزا ملے گی کہ اس کو 376 میں فال کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو رجب بٹ ہے، اس نے رجب بٹ اور جو اس کو پورے دوستوں کا گینگ ہے، انہوں نے اگر مل کے کچھ زبردستی اس کے موبائل کو چھین کر لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر کے وہ ان کو نازیبہ ویڈیوز نہ دکھانے کی وجہ سے بلیک میل کرتے رہے ہیں، ان کو اس بات کی سزا ملے گی۔ تو یہ ایف آئی آرز کے مطابق جس نے جس طرح سے جرم کیا اس کو اس کی سزا ملے گی، اور اس میں جو سلیمان ہے وہ کیفر کردار تک اس لیے پہنچے گا کیونکہ وہ ایک بڑی سٹیج پہ وہ ہے اور سارا کا سارا مین جرم اس نے کیا ہے۔ یہ ایک بار نہیں، وہ کہہ رہے ہیں مدت بار کی ہے۔ اور اس میں اگر کیا لگتا ہے آپ کو اگر وہ دونوں ریلیشن شپ میں تھے تو دونوں اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے رہیں کیونکہ شادی کا جھانسا دیتا رہا پہلے سلمان، اور شادی کے جھانسے میں آ کر لڑکیاں آپ کو پتہ ہے کہ کم عقل ہوتی ہے اور معصوم ہوتی ہیں تو وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اتنی جرمدار وہ لڑکی بھی ہے جتنا سلمان ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں
دیکھیں میوچل کنسنٹ کے ساتھ ایک سپریم کورٹ آف انڈیا کی ایک ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ سیکشول انٹرکورس ان ڈیپ فیلنگ آف لو از ناٹ اے کرائم. یہ میں آپ کو انڈیا کی ججمنٹ میں آپ بتاؤں گا کہ وہاں کی ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی تھی. تو اس لیے کہ جب دو لوگ آپس میں لڑکا اور لڑکی ایک میوچل کنسنٹ کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو جس طرح سے آپ نے لفظ یوز کیے پہلے زنا بالجبر, تو وہ زنا بالجبر کی کنڈیشن میں نہیں آئیں گے, وہ پھر زنا کی کنڈیشن میں آئیں گے, اس میں جبر کی کنڈیشن میں آئے گا کہ زبردستی نہیں کیا گیا, ان کا ایک ریلیشن تھا پہلے, یہ آپس میں کوارڈینیشن میں تھے ایک دوسرے کی, وٹ ایور دی سرکمسٹانسز کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کیا تھا یا ماڈرنائز دور کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے, ویسے ہی اٹس ڈپینڈس آن دیم کہ انہوں نے کیا ایک میوچل کنسنٹ کے ساتھ کی تھی. کیونکہ اس طرح کے ریلیشن کا کوئی ایگریمنٹ تو ہوتا نہیں ہے, کوئی کانٹریکٹ تو ہوتا نہیں ہے, یہ تو زبانی کلامی, میں نے آپ سے کچھ بات کی, آپ نے مجھ سے کچھ بات کی, ہم نے ان باتوں کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر دیے. تو اس طرح ہوتا ہے اگر عثمان صاحب, اگر ایک لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے پہلے کر لیتے ہیں, پھر بعد میں لڑکی لڑکے کے اوپر ایف آئی آر کروا دیتی ہے کہ اب تم نے میرے ساتھ شادی نہیں کی تو اب تم یہ ایف آئی آر بھگتو, جو تم نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, جو تم نے مجھے سبز باغ دکھائے ہیں, اب میرے ساتھ یا تو شادی کرو یا تو پھر جو ہے نا جیل جاؤ, تو کیا یہ ہمارا قانون؟ دس از کالڈ ہنی ٹریپ. دس از کالڈ ہنی ٹریپ کہ اگر کوئی لڑکی اس نیت سے کسی کے ساتھ تعلقات بناتی ہے کہ اگر کل کو اس نے میرے ساتھ کچھ مس ہیپ کیا یا میرے ساتھ جو ایگریمنٹ کر کے, جو میرے ساتھ ایک کمیونیکیشن کر کے, جو وعدے کر کے اس کو توڑے, تو توڑنے کے بعد پھر میں اس کو بلیک میل کروں گی یا میں اس کو ایسے کروں گی, دس از کالڈ ہنی ٹریپ. کہ وہ پہلے سے ہی اس مائنڈ سیٹ میں تھی کہ میں اس کو اگر, کیونکہ یہ کھاتا پیتا ہے, یہ اس اچھی فیملی سے, اچھے پیسے ہیں, میں اس کے ساتھ تعلق بنا لیتی ہوں, اور اگر کل کو مجھے چھوڑے گا تو پھر میں اس کو بلیک میل کر کے, اس کو ہنی ٹریپ کر کے اس سے کچھ الٹیریئر موٹیو نکالنے کی کوشش کروں گی. تو اس طرح کی چیزیں دیکھا جائے گا قانون کی نظر میں کہ آپ نے کوئی اپنی مرضی سے یہ چیزیں کر رہی تھی یا زبردستی ہو رہا تھا. سلمان کی اگر بات کریں تو اس سے پہلے سلمان بھی کچھ ایک نارمل سا اور چھوٹی سی فیملی سے ان کا تعلق تھا, لیکن ابھی ٹک ٹاک پر تھوڑا سا جو ہے نا رجب بٹ کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا فیم ملا, تو اب جب فیم ملا تو سلمان نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے. میرے خیال سے ڈیفینیٹلی کہ اب جب وہ رجب بٹ کے پاس ہے تو رجب بٹ اسی لیے تو فیم ہو رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں, اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں, جو اس کے ساتھ جڑتا جائے گا اس کے پاس. رجب بٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ رجب بٹ پر اکثر ایف آئی آر ہوتی رہتی ہے, پیچھے یہ رجب بٹ پر جو ہے نا اپنا 395A اور 395B بھی لگی, وہ باہر بھاگ گیا تھا, پھر وہاں سے آیا, اس کا وہ کیس ابھی پینڈنگ چل رہا ہے عدالتوں میں. اس سے پہلے بھی کئی کیس اس پر ہے, ایف آئی آر وہ بھگت رہا ہے, ہر ہفتے بعد وہ آتا ہے, حاضری لگا کر جاتا ہے. تو کیا لگتا ہے یہ جو 376 کی ایف آئی آر ہوئی ہے, یہ رجب بٹ کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں رجب بٹ کے لحاظ سے اگر بات کرنے پہ آ جائیں تو رجب بٹ ایک ایسا نوجوان, ایک ایسا لڑکا ہے کہ جس نے بہت جلدی بہت زیادہ فیم بھی حاصل کیا ہے اور بہت ساری فائنینشلی بھی اس نے اپنے آپ کو سٹیبل کیا ہے. لیکن اس میں بات یہ تھی کہ فائنینشلی سٹیبل کرتے کرتے کہیں پر اس کے پاس تعلیم کی کمی رہ گئی. تو کیوں والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, پڑھا لکھا کے ان کو ایک اچھے نوجوان بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ گریجویشن کرتے ہیں, ماسٹرز کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے معاشرے کو سدھار سکیں, اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکیں. تو رجب بٹ کے پاس پیسہ تو آ گیا لیکن کہیں پر اسے شعور کی, کہیں پر عقل کی, کہیں پر تعلیم کی اس کے پاس کمی رہ گئی. تو میری تو ایڈوائز ہوگی کہ ہی از اے نائس بوائے, کہ وہ ایک اچھے طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلنے کی کوشش. ملینز لوگ فالو کرتے ہیں رجب بٹ کو, بچے دیکھتے ہیں, فیملیاں دیکھتے ہیں, بچے دیکھ کر رجب بٹ سے سیکھتے ہیں. اب رجب بٹ اگر بچوں کو کچھ غلط سکھائے گا ویڈیو کے اندر تو پھر وہ بلیم تو رجب بٹ پر ہی ہوگا. ڈیفینیٹلی وہ اگر انسٹیگیٹ کر رہا ہے لوگوں کو سوشل میڈیا کے تھرو, اور وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں یا اس طرح کی چیزیں بنائیں, تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی ہماری سوسائٹی خراب ہو رہی ہے یا ہماری سوسائٹی میں کچھ نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں تو سارا کا سارا ڈپینڈس رجب بٹ کے اوپر. عدالت سزا اگر دیتی ہے سلمان کو زنا کی 376 کی, تو اس کی سزا کتنی ہوتی ہے؟ 376 کی سزا 14 سال ہے, کہ 14 سال اس کو جرمانہ بھی ہوتا ہے, جرمانہ بھی ہے اس میں, سزا بھی ہے اس میں, اور اس کو اپنا کیس بھی فیس کرنا پڑے گا. اگر اس کی جان مطلب کس طرح چھوٹے گی؟ اگر شادی کر لے, لڑکی کے ساتھ نکاح کر لے تو پھر جان چھوٹ سکتی ہے؟
نہیں ہاں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مدعی کو منا لیں مدعی کو منا لیں تو کیس ہی ختم ہے تو اس کے لیے تو مجھے تو جو اس کے لیے ایڈوائز ہوگی کہ بھائی بجائے کہ آپ اتنی لٹیگیشن میں جا رہے ہو، جس طرح سے آپ نے پہلے ایک اچھا کانٹریکٹ اچھا وقت گزارا ایک دوسرے کے ساتھ، تو کوئی نہیں آپ پھر اچھا وقت گزارو، اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلو، تو یہ ساری کی ساری لٹیگیشن ساری کی ساری ایشوز ختم ہو جائیں گی. بہت شکریہ آپ کا جی. ہمارے ساتھ ملک عثمان صاحب موجود تھے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے. تو یہ کیس رجب بٹ پر چلتے رہیں گے، مطلب آگے کتنے فیوچر میں رجب بٹ پر ایف آئی آریں ہوں گی، اب اس کا کوئی جواب ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ اکثر مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایف آئی آر رجب بٹ پر ہوتی رہتی ہے. خیر یہ ایف آئی آر 376 کی ہے، یہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے رجب بٹ اور ان کے دوستوں کے لیے اور ان کے کزن کے لیے، یہ دکھانا بہت ضروری تھا. آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.